الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج ہمارے ساتھ ایک محترم معزز مہمان موجود ہیں, علم دوست ہیں, اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ جو ہیرے جواہرات قسم کے لوگ میں اکثر اکٹھے کرنے کی, جمع کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں, یہ ان میں سے ایک ہیں. ایک پاکستان کے مشہور و معروف ادارے کے سربراہ ہیں. آج ہم ملتے ہیں رانا عدیل ممتاز صاحب سے, جو سی ای او ہیں اپیکس گروپ آف کالجز کے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ پاکستان میں بہت زیادہ کالجز, ادارے, یونیورسٹیز, اسکولز موجود ہیں, تو آپ نے کیا سوچا کہ ایک کالج لانچ کر دیا؟ اس کا ویژن کیا ہے, اس کا مین تھیم کیا ہے, کیا دوسرے جو کالجز ہیں ان سے اس آپ کا کوئی ڈفرینٹ ویژن ہے یا ڈفرینٹ تھیم ہے؟ اس حوالے سے کائنڈلی ہمیں ذرا بریف کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا اور آپ کی ساری ٹیم کا بہت زیادہ شکریہ. اور جہاں تک اپیکس گروپ آف کالجز کی بات ہے, تو مجھ سمیت میری جتنی بھی ٹیم ہے, ہم لوگ الحمدللہ پچھلے 22 سال سے اسی فیلڈ سے ریلیونس میں ہی کام کر رہے ہیں. اور پچھلے 20-22 سال کا جو تجربہ یا پچھلے 20-22 سال میں جو ہمیں ایریا آف امپرومنٹ لگے, اللہ رب العزت نے ان ایریا آف امپرومنٹ کے مطابق ہمیں اپنی ڈائریکشن سیٹ کرنے کی توفیق دی. مجھے آج یہ لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر اگر ہم تعلیمی اعتبار سے بات کرتے ہیں تو تعلیم کا ایز ہول ان ٹوٹیلٹی جو مقصد ہے, وہ مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک صلاحیت پیدا ہو, اور وہ صلاحیت جو ہے وہ اس کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا باعث بن جائے. ایک ایسی صلاحیت اس کی زندگی میں ایڈ آن ہو کہ جو اللہ رب العزت نے اس کو اس کائنات کے اندر جو خوبی دے کے بھیجی ہے, اس خوبی کو نہ صرف جاننے میں کامیاب ہو جائے بلکہ اس کے جاننے کے ساتھ ساتھ اس کو امپلیمنٹ کرنے میں کامیاب ہو جائے. تو اپیکس گروپ آف کالجز کا بڑا کلیئر کٹ ویژن ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایک ایسا انوائرمنٹ پرووائڈ کریں جو انوائرمنٹ نہ صرف ان کو اپنی صلاحیتوں کے بارے میں جاننے میں مدد کرے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا پلیٹ فارم پرووائڈ کرنے میں ہم کامیاب ہوں جس پلیٹ فارم کے اوپر وہ بچہ اپنی ان صلاحیتوں کو پریکٹس کر سکے, تاکہ آنے والے دنوں میں وہ ایک کامیاب پاکستانی, ایک کامیاب شہری بن کے ابھر کر سامنے آئے. اور اس کی بڑی سمپل سی ایگزامپل ہے کہ آپ دنیا کا بہترین سیڈ لے لیں, لیکن اگر اس سیڈ کو آپ نے انوائرمنٹ پرووائڈ نہ کیا, اگر اس سیڈ کی آپ نے دیکھ بھال ویسے نہ کی, تو وہ سیڈ اور وہ آپ کی ساری جو ایفرٹس ہیں وہ ضائع ہوتے ہیں. تو الحمدللہ اپیکس گروپ آف کالجز جو ہے وہ اپنے بچوں کو وہ انوائرمنٹ پرووائڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, کیونکہ اس کائنات کے اندر ہر انسان کو اللہ پاک نے صلاحیت دے کے بھیجا ہے. تو تعلیمی ادارے کا مقصد صرف نمبر دلانا نہیں ہے, اس کو صرف پاس کروانا نہیں ہے, بلکہ اس کو پریپیئر کرنا ہے آنے والے چیلنجز کے لیے, تاکہ وہ سکسیسفلی اپنی اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے جو اس کو صلاحیت, جو خوبی دے کے بھیجی ہے, اس کو بہترین انداز سے امپلیمنٹ کرنے میں کامیاب. سر آپ کے ساتھ میں نے اکثر دیکھا ہے, آپ کی اس بات کو تھوڑا سا ایڈ اپ کرتا چلوں کہ آپ کے ساتھ بڑے ویرڈی سے لوگ ہوتے ہیں. میں موسٹلی جج کیا علی عباس صاحب ہیں, طاہر خورشید صاحب ہیں, تو یقیناً آپ کا جو ویژن ہے وہ دوسرے جو ادارے ہیں ان سے ڈفرینٹ ہوگا, اسی لیے میں نے یہ کویشچن کیا. اچھا سر, ہمیں یہ بھی گائیڈ کرتے چلیں کہ آپ ایجوکیشنسٹ ہیں ماشاء اللہ, تو کیا پاکستان میں تعلیم کا فیوچر کیا ہے, اور رسمی تعلیم اور غیر رسمی تعلیم, آج کل جو ہم یہ نعرہ سن رہے ہیں کہ سلیبس ایک جیسا ہونا چاہیے, اس کے حوالے سے تھوڑا ہمیں گائیڈ کریں کہ کیا سلیبس سیم ہو سکتا ہے, اور اگر سلیبس سیم ہو جائے سارا تو اس میں ہمارے بینیفٹس یا ڈس ایڈوانٹیج کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں اس بات کا بہت زیادہ قائل ہوں کہ آپ کی جو ٹیم ہے وہ نہ صرف اس کے ساتھ آپ کا جو مینٹلی کمپیٹیبلٹی ہے نہ صرف وہ ہو, بلکہ جو آپ کی ٹیم ہے اس کے اندر سوچ کی صلاحیت اور اس کو کر گزرنے کی انرجی ہو. تو الحمدللہ نہ صرف دونوں حضرات, جس میں علی عباس صاحب ہیں, جس میں طاہر خورشید صاحب ہیں, شکیل صاحب ہیں, عمران خان صاحب ہیں, اور ہمارے سارے پرنسپلز, وہ سب مل کے الحمدللہ ہم نے جو اپنے اللہ پاک نے جو توفیق دی جو ویژن سیٹ کر کے کام کرنے کی, تو ہم سب مل کے اس میں الحمدللہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. دوسری بات جو آپ نے کی کہ ایک ہی سلیبس ہونا چاہیے, اس سے ہمیں تھوڑا پیچھے جا کے سوچنے کی ضرورت ہے. ایز کنٹری, ایز نیشن, ہماری اساس کیا ہے, ہماری بنیاد کیا ہے, کیونکہ عمارتیں جو ہیں وہ اپنی بنیادوں پہ کھڑی ہوتی ہیں. تو
تو اگر ہم اپنی اساس اور اپنی بنیاد جو ہے سب سے پہلے تو ہمیں اس کو ایک اعتبار کرنے کی ضرورت ہے پورے ملک کے اندر. ہمارا حالانکہ اس وقت پاکستان کریکولم کمیشن ضرور ہے جو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے کہ اسکولز میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں کیا پڑھایا جا رہا ہے, تو اس کا ایک بڑا کینوس تو ضرور ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کینوس کے اندر مزید کلیئرٹی کی ضرورت ہے, نمبر 1. نمبر 2, بالکل ہو سکتا ہے سلیبس یکساں, اور وہ ہونا بھی چاہیے, کیونکہ تاکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کا شہری ایسا ہو, سب سے پہلے تو ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ پاکستانی کیسا ہوگا, ایز مسلم کیسا ہوگا, ایز عوام لوگ کیسے ہوں گے, مطلب کسی بھی فیلڈ میں اگر جا رہے ہیں, بٹ ان کی بیسکس جو ہے, جیسے ایک باپ یا ایک ماں گھر میں ایک تربیت کرتی ہے, تو سلطنت بھی جو ہے نا وہ بالکل ماں اور باپ کی ایک گھر کی طرح ہوتی ہے, اور سلطنت کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ اس کے ماں باپ, بہن بھائی, چچا ماما, تایا کی طرح ہوتے ہیں. تو وہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ ہمارے جو آنے والے نسل ہے, جو ہمارے جو بچے ہیں, یہ کیسے ہوں گے, اور اس کی بنیاد پہ ہمیں اپنے کریکولم کو ڈیزائن کر کے, میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہمیں اپنے کریکولم کو, اپنے سلیبس کو ایک سا کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ تب تک پاسبل نہیں ہوگا جب تک ہمارے معاشرے کے اندر جو ایک بائفرکیشن آ گئی ہے سوسائٹی کے اندر, کہ یہ لوور مڈل کلاس ہے, یہ مڈل کلاس ہے, یہ اپر کلاس ہے, یہ ایلیٹ کلاس ہے, یہ سپر ایلیٹ کلاس ہے, اینڈ سو اینڈ سو آن. کیونکہ بائفرکیشنز معاشرے میں صرف تعلیمی ادارے نہیں کرتے. اصل میں بائفرکیشن جب بھی معاشرے میں ہوتی ہے وہ پیسوں کی بنیاد پہ ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ کیپٹلزم بہت تیزی سے انوالو ہو رہا ہے. تو سب سے پہلے تو اس کو پکڑنے کی ضرورت ہے کہ ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ جو ہے نا وہ سلطنت ہوگی, گورنمنٹ ہوگی ماں کی طرح کی. یا وہ عمران خان صاحب آج کل نعرہ لگاتے ہیں, ایک بڑا مشہور ان کا نعرہ ہوا ہے کہ یہ جو ہے وہ مدینہ کی ریاست ہم بنانا چاہتے ہیں. بڑی اچھی بات ہے, ان کی خواہش کو میں بڑا اچھا سمجھتا ہوں, لیکن اس سے بھی امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس پہ امپلیمنٹ کتنا کر رہے ہیں. تو جب تک انصاف برابری پہ نہیں آئے گا, جب تک لوگوں کی بیسک نیڈز برابری پہ نہیں پوری ہوں گی, تب تک ہمارے لیے آگے تبدیلی لے کر آنا مشکل ہے. جہاں تک آپ کے سوال کی بات ہے, بالکل ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے کریکولم, ہمارے سلیبسز جو ہیں وہ ایک سے ہوں, جو ہمارے ایز اے نیشن ہمیں سپورٹ کریں. اچھا سر, میرا ایک کانسیپٹ ہے کہ ہم اگر بچے کو پڑھا رہے ہیں, تعلیم دے رہے ہیں, وہ چاہے ڈاکٹر بن رہا ہے, انجینئر بن رہا ہے, کچھ بھی بن رہا ہے, تو اس کے مائنڈ میں ایک چیز ہونی چاہیے کہ یہ بھی دین ہے, یہ ایجوکیشن بھی دین ہے. میں یہ پڑھ کے, بات تو نیت کی ہے, یہ پڑھ کے میں نے ملک و قوم کی خدمت کرنی ہے, میں نے گھر والوں کا ساتھ دینا ہے, میں نے اپنے فنانشیل, ہمارا دین تو یہ کہتا ہے نا کہ آپ اپنی بیوی پہ بھی خرچ کرتے ہیں, وہ صدقہ ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمارے اساتذہ اسی نیت سے پڑھائیں کہ بچے آپ جو کر رہے ہیں, جو پڑھ رہے ہیں, یہ دین ہی ہے, یعنی ہم نے دین اور دنیا کو جو الگ الگ کر دیا ہے, بائفرکیشن کر دیا ہے, یہ بھی غلط. تو یہ جو ہم پڑھتے ہیں, کیا یہ کانسیپٹ دینا چاہیے بچوں کو, اساتذہ کو بھی یہ ہونا چاہیے, اور آگے بچوں کو کیا یہ کانسیپٹ دینے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, جو بات آپ کر رہے ہیں نا کہ کنٹریبیوٹ کریں اور وہ آگے چل کے ایک دوسرے کی مدد کریں اور ہیلپ کریں, یہ جو بات آپ نے کہی ہے یہ ایک الٹیمیٹ بات ہے. میں اس سے بھی تھوڑا پیچھے کی بات کرتا ہوں. سب سے پہلے ہمیں ضرورت ہے کہ ایک انسانیت کے تقاضے کیا ہیں, ان انسانیت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی سب سے پہلے ضرورت ہے. ایک اچھا انسان ہم کسے کہتے ہیں؟ مدد اگلے نمبر پہ چلی جاتی ہے. پہلے نمبر پہ آپ کی, جیسے وہ پلین میں کہتے ہیں نا کہ اگر خدا نہ خواستہ پلین کریش ہونے جائے تو سب سے پہلے آپ نے اپنی آکسیجن لگانی ہے, دین آپ نے اپنے ایون بیوی بچے بھی ہیں ان کی مدد بھی آپ نے اس سے اگلے اسٹیپ پہ کرنی ہے. تو میں کہتا ہوں سب سے پہلے تو خود انسان کرنے کی ضرورت ہے, خود سب سے پہلے انسانیت کے تقاضے پورے کرنے کی ضرورت ہے. یقین کریں جب ہم خود اپنے انسانیت کے تقاضے پورے کر رہے ہوں گے. انسانیت کے تقاضے کیا ہیں؟ انسانیت کے تقاضے ہیں میرٹ, انسانیت کے تقاضے ہیں سچائی, انسانیت کے تقاضے ہیں کہ آپ خود کو دوسرے کی جگہ پہ رکھ کے سوچ رہے ہیں. تو جب آپ یہ 3-4 کام کر لیں گے تو مدد تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی. اس وقت مدد کی کمی کہاں آ رہی ہے؟ مدد کی کمی اس جگہ آ رہی ہے کہ سرکاری محکموں میں جاتے ہیں, غیر سرکاری محکموں میں جاتے ہیں, میرٹ کی کمی ہے. جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ اوبلائجنس چل رہی ہے, وہاں پہ ایک دوسرے کو جو اقربا پروری ہے, مطلب ہمیں جو دین سکھاتا ہے, جو ہمیں اللہ رب العزت نے سکھایا ہے, منیمم پہلے ہم اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں تو اگلے سٹیپ پہ یہ سب کام کرنے ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے. تو ایز ٹیچر, ایز ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ, میں سمجھتا ہوں پہلی ذمہ داری ہی ہماری یہ ہے کہ ہم بھی میرٹ پہ بھرتیاں کریں, اور وہاں پہ جو لوگ پڑھا رہے ہیں ان کو بھی ہم میرٹ پہ جج کریں,
تو میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں بڑے شاندار طریقے سے ٹرانسفارم ہو جائیں گی, اور مدد کرنا تو اتنا بڑا کام ہے کہ وہ اس کو تو کسی صورت بھی ہم پیچھے نہیں پھینک سکتے. دین اور دنیا کو جو ہم نے الگ الگ زیادہ کر دیا ہے, میرا مطلب بیسک کوشچن یہ تھا. نہیں ایسا ہے نہیں, ایسا ہونا نہیں چاہیے نا. دین دنیا کبھی الگ ہی نہیں ہو سکتے. دین جو ہے وہ کیا ہے؟ دین ہے کوڈ آف کنڈکٹ. بھائی کہاں کا کوڈ آف کنڈکٹ؟ وہ خدا نہ خواستہ قبر کا کوڈ آف کنڈکٹ تو نہیں ہے, وہ معاذ اللہ جنت کا کوڈ آف کنڈکٹ تو نہیں ہے. وہ کوڈ آف کنڈکٹ تو ہے ہی دنیا کا. تو کوئی بھی ایجوکیشن ہے وہ تو یہ اور بچے جو ہیں, بچے جب میرٹ پہ کام کر رہے ہوں گے تو ان کی دنیا بھی بن رہی ہوگی اور ان کی آخرت بھی بن رہی ہوگی. تو دین اور دنیا تو کسی صورت بھی ہم الگ نہیں کر سکتے. کہ ہم اصل میں ہمارے نا جو سوشل پریشرز ہیں بہت زیادہ ہے کہ جی ہمسائے کے پاس یہ ہے, فلاں کے پاس یہ ہے, فلاں کے پاس یہ ہے. تو ہمارے سوشل پریشرز بھی ہمیں سم ٹائم جو ہے وہ پریشان کرتے ہیں اور مجبور کرتے ہیں. تو دین اور دنیا کبھی ہم الگ نہیں کر سکتے. ہمارے اللہ کے رسول, ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین جو دیا, اللہ رب العزت کی ذات ہے, وہ دین دنیا ہی گزارنے کے لیے. بالکل ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ سر. اچھا سر یہ بتائیے کہ اپیکس گروپ آف کالجز کی فرنچائز یا برانچز کہاں کہاں ہیں, اور مزید آپ کا کیا پلان ہے اس حوالے سے؟ اور اگر کسی نے, ہمارے سامعین سننے والے ہیں, فرنچائز اپلائی کرنا ہو تو اس کا کیا پروسیس ہے؟ فرنچائز آپ دے رہے ہیں یا کیا؟ دیکھیں میں پہلے بات کروں گا اپنے آنے والے جو سال ہیں ان کے پلانس کے حوالے سے. میں اکثر اپنی ٹیم کے ساتھ یہی بات کرتا ہوں کہ میرا اور میری ٹیم کا جو سب سے بڑا پلان ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ویژن میں کنٹریبیوٹ کرنے میں کامیاب ہوں. نمبرز سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ جس نیت سے ہم نے کام شروع کیا ہے اس نیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم بہترین طریقے سے پرفارم کریں. وہ بھلے پھر 10 یونٹ ہوں, وہ بھلے 110 ہوں, اور وہ بھلے 1010 ہوں, وہ سب سے اہم ہے. تو اگلے فیوچر کے اندر بھی جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم نے اپنے لیے ویژن اور ڈائریکشن سیٹ کی ہے ہم اس پہ ڈٹے رہیں اور اس کو ہم پرفارم کریں. اور آگے آنے والے سالوں میں انشاءاللہ بے بہا کالجز, یونیورسٹیز, انٹرنیشنل کولیبریشنز, یہ سب بالکل پلان میں ہے. میڈیکل کالجز, اسی طرح انجینئرنگ کے کالجز, یہ بالکل پلان میں ہے. اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو یہ نظر بھی آتے رہیں گے. یعنی دوسرے شہروں میں آپ موو کر رہے ہیں ابھی؟ جی الحمدللہ. اس وقت ہمارے جو کالجز اس وقت ورکنگ میں ہیں وہ 17 کالجز ہیں, جس میں اگر ہم بوائز گرلز الگ کرتے ہیں تو یہ 34 کالجز بنتے ہیں. اور الحمدللہ اس وقت کوئی 17,000 سے قریب جو اسٹوڈنٹ ہیں, زائد اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ہمارا حصہ ہیں. اسی طرح 12 سے زائد ہمارے اسکولز کام کر رہے ہیں. اور جی بالکل اسکولز بھی ہیں. پروگریسو گرامر اسکول کے نام سے, پروگریسو گرامر اسکول کے نام سے ہمارے اسکولز بھی اس وقت ورکنگ میں ہیں. اور شہروں کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آلموسٹ سارے گجرانوالہ ڈویژن میں ہم اس وقت ہیں. لاہور میں ہمارے 4 کالجز ہیں. اسی طرح اگر ہم فیصل آباد سائڈ پہ جاتے ہیں کمالیہ میں ہے. اسی طرح اور تیزی سے الحمدللہ ہمارا نیٹ ورک جو ہے وہ ایکسپینڈ بھی ہو رہا ہے. اور آنے والے انشاءاللہ سال میں مجھے اللہ رب العزت کی ذات سے بڑی امید ہے, جو ٹارگٹ میں ہمارے ہیں تو انشاءاللہ ہم اگلے سال میں 17 سے 34 کے نمبرز پہ انشاءاللہ ہوں گے. اور جہاں تک بات ہے فرنچائز لینے کی, وہ ہماری ویب سائٹ پہ ہمارا نمبر موجود ہے. جو بھی لوگ, کوئی دوست ہمارے ساتھ اکثر مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے فرنچائزیز کیوں کی, میں ان کو اس بات کا جواب یہ دیتا ہوں کہ اگر میں اکیلے اپنی ٹیم کے ساتھ یہ کام کرنے کی کوشش کروں گا تو جو سفر ہم نے 2 سال میں کیا کہ 17,000 سے زائد فیملیز جڑ گئی اور 17 میں یونٹس کالجز کھل گئے, تو اگر ہم یہ اکیلے کرنے کی کوشش کرتے تو ہمیں بہت سال چاہیے تھے. تو اب اگر لائک مائنڈیڈ لوگ ہمارے ساتھ جڑ جائیں گے تو ہمارا اور ان کا مل کے سفر جو ہے وہ آسان ہو جائے گا اور زیادہ تیزی سے ہوگا. تو اس لیے ہم فرنچائز سائٹ پہ آئے تاکہ جو لائک مائنڈیڈ لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑیں اور ہم اپنے سوچ کو, اپنے نیت کو زیادہ تیزی سے ایکسپینڈ اور زیادہ تیزی سے مختلف جگہوں میں پہنچانے میں کامیاب ہوں. ویب سائٹ پہ نمبر موجود ہے, وہ کال کرتے ہیں ہمارے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کو اور بیسک انفارمیشن لیتے ہیں. اس کے بعد وہ ایک اپلیکیشن اپلائی کرتے ہیں, پھر وہ آفس کا ہمارے وزٹ کرتے ہیں, پھر سائٹ وزٹس ہوتے ہیں, اور پھر ایک پراپر پروسیس کے تحت جو ہے وہ ایک فرنچائز جو ہے وہ الاٹ کی جاتی ہے. چلتے چلتے سر مختصر ذرا یہ روشنی ڈالتے جائیں کہ پاکستان کے جو تعلیمی نظام ہے اس کی جو میجر 2-4 خرابیاں کیا ہیں اور اس کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں 2-4 اگر آپ ایریا آف امپروومنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر سب سے پہلے ہمیں ضرورت ہے اپنے ٹیسٹنگ سسٹم کو امپروو کرنے کی.
ہمارا جو ایگزامینیشن سسٹم ہے اس میں آج کی دیر میں بھی بہت لکوناز ہیں, بہت ایریا آف امپرومنٹ ہے جس پہ ہم بہت سارا کام کر سکتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, ہمیں ضرورت ہے اپنے کریکولمز کو اپ لفٹ کرنے کی, اپ گریڈ کرنے کی, کیونکہ آج گلوبل ولیج بن گیا نا. اب بچہ جو ہے وہ بھلے یہاں پڑھ رہا ہے بٹ اس کے پاس یو ایس اے کی, کینیڈا کی, یو کے کی ساری انفارمیشن بھی موجود ہے, اور وہ پڑھائی کے بعد وہاں جاتا بھی ہے, اور وہاں سے وہ, اور جتنا تیزی سے اے آئی آ رہا ہے ہمارے بچے پیچھے رہ جائیں. ہمارے بچے محنتی بہت ہیں, ہمارے بچے کریٹو بہت ہیں, بہت سب کچھ ہے, بٹ ان کے پاس جو اس وقت ایک کریکولم کی شکل میں جو ان تک پہنچ رہا ہے اس میں کافی زیادہ ایریا امپروومنٹ ہے. تو ٹیسٹنگ سسٹم امپروو کرنے کی ضرورت ہے, ہمارے کریکولم کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے, ہماری ٹیچرز کو ایون امپروو کرنے کی ضرورت ہے. ہماری جو اس وقت ایون آپ اندازہ کیجیے گورنمنٹ سیکٹر میں اتنے مشکل ایگزام دے کے ہمارے سرکاری اساتذہ کرام آتے ہیں, بٹ ان کا انوائرمنٹ ان کو ڈسٹرب کر دیتا ہے. انوائرمنٹ کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں. اس کے علاوہ اور ایک لمبی لسٹ ہے, بٹ ایریا آف امپروومنٹ ہمیشہ رہتے ہیں, اور وہ قومیں, وہ ادارے ترقی نہیں کر پاتے جن کا آنے والا کل جو ہے وہ گزرے ہوئے کل سے بہتر نہ ہو. تو ایریا آف امپروومنٹ ہمیشہ رہتا ہے. اگر کوئی یہ سمجھے کہ جی میرے ایریا آف امپروومنٹ ختم ہو گئے ہیں تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام کی ذات کے علاوہ تو وہ پاسبل ہی نہیں ہے. وہ رہیں گے ہی رہیں گے, اس پہ کڑنے کی ضرورت نہیں ہے, اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک آزاد ملک میں ہم رہ رہے ہیں الحمدللہ. آج بھی ہمارا ملک بہت سارے ملکوں سے اچھا ہے. آج ملک سے بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے خود کی ذات کو. اسی لیے اقبال نے کہا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو ہم سب ذمہ دار ہیں, اکیلے عمران خان صاحب, نواز شریف صاحب, زرداری صاحب یا پورا ملک ذمہ دار نہیں ہے. ہم سب کی ذمہ داری ہے جو نبھانے کی ضرورت ہے. اچھا سر, ایک بڑا میرا دلی کویسچن ہے اور میں تقریباً ہر ایجوکیشنسٹ سے کرتا ہوں, اور میں خود ایجوکیشن کے گھرانے سے ہوں, ہمارے تعلیم میں فادر ہوں. میں سر یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کمیونیکیشن اسکلس اور ہاؤ ٹو ارن منی, بزنس کی سمجھ بوجھ, پیسے ہی لین دین, یہ سبجیکٹس کیا ہمارے سلیبس میں نہیں ہونے چاہیے؟ اگر ہونے چاہیے تو یہ کس کلاس سے آنورڈ ہونے چاہیے؟ بالکل ہونے چاہیے, اور یہ ڈے 1 سے ہونے چاہیے. اسٹارٹ سے. آپ حیران ہوں گے آج ڈیولپ نیشنز میں, میرے کچھ دوست رہتے ہیں کینیڈا میں, اور کبھی کبھار جب ان سے بات ہوتی ہے تو ان کے بچے جو 3 گریڈ میں پڑھتے ہیں ان کو وہ جب چھٹیاں دیتے ہیں تو ان کو چاکلیٹس دے کے بیچتے ہیں اور کہتے ہیں جی آپ نے یہ بیچنی ہے, یہ ہے اتنے کی اور اتنے پروفٹ ریشو سے آپ نے یہ بیچنی ہے. تو بالکل دیکھیں, رزق حلال کمانا اہم عبادت ہے. یہ تو ہمارے نوٹ پہ لکھا ہوا ہے, کرنسی نوٹ پہ, القاسب حبیب اللہ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے پڑھتے ہیں تو بے بہا ایسی ایگزامپلز ملتی ہیں کہ یہ بندہ جو کام پہ جا رہا ہے یہ بڑا ہی شاندار آدمی ہے, یہ اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کمانے جا رہا ہے. تو یہ جو کانسیپٹ ہمیں مل گیا نا کہ جی پیسے نہیں کمانے چاہیے, بھائی کیوں نہیں کمانے چاہیے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ بھائی جو دینے والا ہاتھ ہے وہ معتبر ہے لینے والے ہاتھ سے. تو بھائی آپ زیادہ کمائیں گے تو آپ دینے والا ہاتھ بنیں گے نا. ہاں, اس کے ساتھ ساتھ اپنی بیسک جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں ان کو پیرلل لیول پہ, پریورٹی پہ پورا کرنا ہمارا فرض ہے. اور رزق حلال کمانا ہمارے لیے بہت بڑا فرض ہے. آپ نے سن رکھا ہوگا کہ بہترین ہدیہ وہ ہے جو ایک باپ اپنی اولاد, اپنی بیگم, اپنے والدین پہ خرچ کرتا ہے. کمائے گا تو بھائی خرچ کرے گا. تو فرام ڈے 1 پہلی کلاس سے ہی بچوں کو یہ کانسیپٹ دینے کی ضرورت ہے. سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بغیر تو ہم مسلمان ہی مکمل نہیں ہوتے. تو اس کی بھی کوئی قید نہیں ہے, وہ تو ماں کے پیٹ سے اس کی لرننگ کی ضرورت ہے. آپ حیران ہوں گے کہ اسرائیل کے اندر جب خواتین پریگننٹ ہوتی ہیں تو وہ ان کو میتھ, بزنس, سائنس پڑھانا شروع کرتے ہیں اسپیشلی, تاکہ اس کا جو ٹرانسفارمیشن ہے وہ ماں کے پیٹ میں ہی بچے تک جائے. تو اس کی کوئی قید نہیں ہے, بالکل ضروری ہے. ہاؤ ٹو ارن منی بھی ضروری ہے. سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا, سیکھنا, عمل کرنا وہ بھی ضروری ہے. اور تیسری بات ایک اور آپ نے کہی تھی یہ کمیونیکیشن اسکلز. تو وہ تو دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن میں ہی کہہ دیا نا کہ علمہ البیان, خوبصورت بیان کرنا. تو پھر اللہ رب العزت نے جس طرح سے قرآن پاک میں, یہ تو اللہ کی سنت میں سے ہے, میجر ہیں تینوں چیزیں, اچھے الفاظ کی سلیکشن اور اس کے جو اس کو بیلنس رکھنا, اس کی ٹون کو, یہ تو اللہ رب العزت کی سنت میں سے ہے.
اس کے بغیر تو ہم مکمل نہیں ہوتے. تو یہ تینوں چیزیں میں سمجھتا ہوں گھر سے فارمل ایجوکیشن انفارمل ایجوکیشن دونوں میں بہت شکریہ سر آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ ناظرین آپ کا, آپ نے ہمیں سنا, اور یہ تھے اپیکس گروپ آف کالجز کے CEO جناب رانا عدیل ممتاز صاحب. تھینک یو ویری مچ.